اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین حرم مطہر امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کو لے کے حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو عقد منقطع کے متعلق تھا، اس کے متعلق جو شرائط اور جن خصوصیات کا ذکر کرنا اس میں ضروری ہے، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے ان کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقد منقطع کی عدت کیا ہے؟ جس خاتون کے ساتھ عقد منقطع کیا جاتا ہے کیا اس کی کوئی عدت ہے یا عدت نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس خاتون سے متعہ کیا جائے اس کی عدت کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر وہ خاتون حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اگر وہ خاتون حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 2 بار حیض کا آنا ہے۔ اور اگر وہ خاتون عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں خواتین کو حیض آتا ہے مگر اس خاتون کو کسی سبب سے حیض نہیں آتا ہے تو اس خاتون کی عدت جو ہے وہ 45 دن قرار پائے گی۔ متع کی بحث میں عام طور پر کئی افراد کنواری خاتون کے ساتھ متع کرتے ہیں، جس کے متعلق ہم نے گفتگو کر بھی چکے ہیں اور آج مزید بھی کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرعی اعتبار سے کنواری خاتون سے کیا مراد ہے۔ جواب یہ ہے کہ کنواری خاتون سے مراد ایسی خاتون ہے جس کے ساتھ اس کے شوہر کی طرف سے دخول نہ ہوا ہو۔ پس جس عورت کے ساتھ اس کے شوہر نے شرعی اعتبار سے دخول نہیں کیا ہے، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو وہ خاتون جو ہے وہ کنواری ہوگی۔ پس جس کی شادی ہوئی ہو اور دخول سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق ہو گئی تو وہ خاتون باکرہ اور کنواری ہی شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کی بکارت شوہر کے ساتھ مباشرت کے علاوہ چھیڑ چھاڑ یا ایسے ہی کسی عمل کے سبب زائل ہو جائے تو بھی وہ خاتون جو ہے وہ کنواری ہی شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر زنا کے سبب کسی خاتون کی بکارت جو ہے وہ زائل ہوتی ہے تو بنا بر اظہر وہ خاتون باکرہ ہی شمار ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کنواری ایک لڑکی ہے، اگر اس کا ولی شرعی اسے ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کرے جو اس کا شرعی اور عرفی لحاظ سے ہم پلہ اور برابر ہے، تو کیا اس کے ساتھ وہ اپنے ولی شرعی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نکاح نہیں کر سکتی؟ جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ولی شرعی کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو اس کے شرعی اور عرفی اعتبار سے ہم پلہ اور ہمسر شخص سے شادی کرنے سے اجازت نہ دے اور جان بوجھ کر رکاوٹ پیدا کرے۔ اگر شادی کی شدید احتیاج ہو اور ولی شرعی موجود نہ ہو یا ولی شرعی مجنون پاگل ہے یا بے ہوشی کے سبب اپنی ولایت کھو چکا ہے تو بھی اس کی اجازت کے بغیر وہ خاتون نکاح کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عقد متعہ میں گواہ مقرر کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ عقد چاہے دائمی ہو یا منقطع ہو، عقد میں گواہ کا ہونا واجب نہیں ہے۔ آیا بدکار اور فاحشہ خاتون کے ساتھ متعہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ بنا بر احتیاط واجب اگر وہ توبہ کر لے تو کیا جا سکتا ہے، اور اس کی توبہ کا علم یوں ہوگا کہ اگر کوئی اسے زنا کے لیے کہے تو وہ انکار کر دے، یعنی صحیح معنوں میں وہ توبہ کر لے تو اس صورت میں توبہ کرنے کے بعد بنا اس کے ساتھ جو ہے وہ متعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا درست ہے کہ جس خاتون کی بکارت زائل ہو اور اسے طلاق ہو چکی ہو تو اسے عقد انقطاعی اور متعہ کے لیے اپنے شرعی سرپرست کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح صحیح ہوا تھا اور دخول کے بعد طلاق ہو گئی، یا پہلا نکاح ہوا اور شوہر نے دخول کیا اور شوہر پھر فوت ہو گیا
تو اس صورت میں نکاح کسی اور پھر خاتون کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں نکاح متع کے لیے شرعی سرپرست کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا پہلا نکاح ہی درست نہیں تھا، فرض کریں کہ خاتون نے لڑکی نے بھاگ کے کسی کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اس کی شرعی ولی کی اجازت موجود نہیں تھی، یا کسی اور سبب سے نکاح درست نہیں تھا، باطل تھا، اگرچہ اس خاتون کو علم نہ ہو کہ اس کا پہلا نکاح درست نہیں تھا، تب بھی وہ خاتون کنواری ہی شمار ہوگی اور دوسرے نکاح کے لیے اسے اپنے شرعی سرپرست سے اجازت لینا لازم ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مسلمان کی کسی یہودی یا عیسائی خاتون سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جواب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی خاتون سے نکاح متعہ جائز ہے بنا بر احتیاط واجب۔ ایسی غیر مسلم اہل کتاب خاتون سے عقد دائم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آیا مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے اہل کتاب خاتون سے عقد کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ایسے مسلمان مرد کے لیے کہ جس نے کسی مسلمان خاتون کے ساتھ شادی کر رکھی ہو تو اپنی اس بیوی کی اجازت کے بغیر وہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہودیہ یا عیسائیہ کے ساتھ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، چاہے وہ متع کیوں نہ ہو، یعنی متع اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، بلکہ بنا بر احتیاط واجب اگر وہ مسلمان بیوی اجازت بھی دیتی ہے تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب اس عیسائی عورت کے ساتھ وہ متع نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ آیا عقد متع میں دخول نہ کرنے کی شرط عائد کرنے کی صورت میں بھی شرعی سرپرست کی اجازت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ بعض اوقات مومنین یہ کرتے ہیں کہ فقط کسی خاتون کو اپنا محرم بنانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ عقد متع کرتے ہیں اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ دخول نہیں ہوگا۔ تو آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دخول نہ کرنے کی صورت میں کیا عقد متع جو ہے وہ شرعی ولی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے کنواری لڑکی کے ساتھ، یا اسے اپنے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کی ہر حال میں اسے ضرورت رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔